وہ یوں کہے گا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ہائے ہائے، جسمانی تکلیف ضرور ہے، پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، مگر جب تعارف ہو گیا کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تو اب لذت اندر کی بدل گئی۔ اللہ اللہ۔ ایک آدمی کو تم نے جا کے دیکھا شہر میں، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، چہرہ لال ہو رہا ہے، اور وہ کھڑا ہے خالی ہاتھ۔ آپ نے دیکھا ہے کھڑا ہوا کیوں رو رہا ہے، کس مصیبت میں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب کیا بات ہوئی، خیریت بھی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کچھ نہیں کہ نہیں پریشانی تو ہے۔ کہا کہ بس کیا پوچھو، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، آنسو تیرے نکل رہے ہیں، چہرے پر تیرے سرخی ہے، مزہ کہاں؟ اس نے کہا یہاں کو چاٹ والا گیا ہے، ایک پتا میں نے بنوا لیا تھا 10 روپے کا، اور اس نے کھٹائی اور مرچیں اچھی خاصی ڈال دی تھی، بس اسے کھایا، کیا پوچھو، مزہ آ گیا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، جا تیرا ناس ہو، میں تو یہ سمجھا بس شہر کا معاملہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا یہاں شہر میں، اور وہ کہہ رہا مزہ آ رہا ہے۔ تو دیکھو صورت مصیبت میں ہے اور اندر سے مزہ آ رہا ہے۔ اور مثال لو، ایک آدمی ٹرین میں جا رہا ہے اور لیٹا ہے، سیٹ کو گھیرے ہوئے لیٹا اور کھڑے ہیں، ٹکٹ اس نے لے نہیں رکھا، تو جب ٹی ٹی آئے گا تو اس کا دل کا حال کیا ہوگا؟ باہر سے مصیبت میں نہیں، راحت میں ہے، اور اندر سے وہ آدمی جو کھڑے ہیں ایک پیر پر، ٹکٹ لے رکھا ہے، ظاہر میں مصیبت میں ہے، اندر سے ہائے ہائے۔ اسی طرح اللہ والوں کو صرف جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، مگر دل ان کا راحت میں۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گناہ کرنے والے کیسی تکلیف میں، کسی وقت راحت نصیب نہیں۔ تو گناہ سے دنیا ہی کے اندر یہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے سوا ایک اور بھی تکلیف دنیا میں ہوتی ہے، مگر وہ گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جس کا پہلے ذکر ہوا وہ گناہ کرنے کے ساتھ تھی، اور وہ یہ ہے کہ جتنے گناہ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت ان پر آتی ہی رہتی ہے، مگر لوگ اس قسم کی مصیبتوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فلاں گناہ کی سزا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسے وقت میں کہا کرتے ہیں معلوم نہیں کون سا گناہ ہوا تھا جس کے سبب یہ تکلیف جھیلنی پڑی۔ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ تکلیف گناہ کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، مگر تعجب صرف اس پر ہے کہ کون سا گناہ ہم سے ہو گیا تھا، اس پر تعجب ہے۔ مجھے لوگوں کے اس تعجب ہی پر تعجب ہے، حضرت فرما رہے ہیں مجھے لوگوں کے اس تعجب پر ہی تعجب ہے، کیونکہ ہم میں وہ ایسا کون ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں، اور جب ہر وقت گناہ میں مبتلا ہے تو پھر تعجب مصیبت نہ ہونے پر کرنا چاہیے تھا، مصیبت نہ ہونے پر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے پہ کوئی مصیبت نہیں آئی،
بہرحال ثابت ہو گیا کہ گناہ کرنے سے دنیا کی بھی پریشانی ہوتی ہے اور آخرت کی الگ رہی۔ کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے، اللہ پاک کی رحمت کو دیکھیے، فرماتے ہیں اس نقصان سے بچو، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ تو میں نے اس کے بیان کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کے متعلق ہم میں کئی طرح کی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ظاہری گناہ تو سمجھتے بھی ہیں، باطنی بہت کم سمجھتے ہیں۔ باطنی گناہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کے ولیوں کے سردار تھے، بڑا اونچا مقام تھا ولایت میں۔ مسجد جمعہ میں جب گئے، جامع مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ایک نوجوان کو دیکھا نیا سوٹ نیا جوڑا پہنے ہوئے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ سوٹ پہنے ہوئے ہیں نیا اور بھیک۔ آپ نے دیکھا اس کی طرف اور دیکھ کے اندر مسجد میں چلے گئے، اور دل میں کیا کہا؟ ہٹا کٹا توانا تندرست ہو کے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ دل میں کہا، زبان سے نہیں۔ تو باطن سے کہا، اندر ظاہر سے؟ باطن سے۔ کوئی بات نہیں، ہم ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ خبر نہیں۔ ان فرشتوں کو بھی خبر ہو یا نہ ہو، اسے سب خبر ہے، وہ رب العالمین ہے۔ رات کو جب سوئے تو فرشتہ آیا، لو جی کھاؤ مردار کا گوشت، کچا مردار کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو مردار ہے اور کچا ہے، کیسے کھاؤں؟ دن میں تو کھایا تھا آپ نے۔ ان فرشتوں نے کہا دن میں تو میں نے تو دن میں گوشت کھایا نہیں، نہ مردار کا کھایا نہ حلال کا کھایا، کیسا بھی نہیں کھایا۔ وہ جو جامع مسجد میں نوجوان کھڑا بھیک مانگ رہا تھا، تم نے اس کے متعلق کچھ کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یوں کہا تھا، اچھا خاصا توانا تندرست ہو کر بھیک مانگنے کا پیشہ۔ تو حضرت نے فرمایا میرے دل میں تو خیال آیا تھا۔ فرمایا جب دل میں خیال آیا تو دل تو ناپاک ہو گیا نا، نہیں سمجھے؟ جب دل میں خیال آیا دل تو واہ واہ واہ، عجیب بات ہے۔ بذرو ظاہر الاسم و باطنہ کو سمجھے ہی نہیں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی۔ کہاں کی؟ وہ تو کھلا رکھ دیا تھا شیطان نے اس میں کمرے میں، کھلا کمرہ۔ کیا بات تھی یہ؟ بات یہ تھی اللہ تعالیٰ اپنے ولی اور اپنے محبوب بندے کی نظر کو اور باریک کرنا چاہتے تھے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ولی اور اپنے محبوب بندے کی نظر کو اور باریک کرنا چاہتے تھے۔ ارے میاں جنید بغدادی، ظاہر سے تو تم گناہوں سے بچے ہو، باطن سے کیوں نہیں بچتے؟ میری نظر اندر تمہارے دلوں پر بھی ہے، تمہارے دل کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تمہارے سینے میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو تم الٹ پلٹ کر رہے ہو خیالات کو، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ نظر ہے؟ تو میں غلط سوچوں گا، غلط خیال کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوں گے، تو بھاؤ گرے گا کہ بڑھے گا؟ بولو۔ اس لیے میں نے اس بیان کو اختیار کیا ہے۔ ایک تو ہم میں اکثر آدمیوں کو دین ہی کی خبر نہیں، ان کا مذہب تو یہ ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزر رہی ہے، آگے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔
کیا دیکھا جائے گا؟ جب فرشتے پاؤں پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے، جب کیا دیکھا جائے گا؟ کیوں صاحب؟ اگر کوئی آدمی آپ کو زہر بھرا لڈو لا کر دے تو کیا اسی اپنے قول کے موافق وہاں بھی عمل کرو گے کہ کل کے دن کی کیا خبر، کیا گزرے، اب تو لڈو کھانے کو مل رہا ہے؟ یا کہ اس کے برے انجام پر نظر کر کے اس کو واپس کرو گے، لڈو کو واپس کر دو گے، پھینک دو گے؟ تو کیا قیامت آپ کے نزدیک کل سے کچھ زیادہ دور ہے؟ صاحبو، کل آنے تک تو 24 گھنٹے یقینی ہے، اور موت کے متعلق تو 24 منٹ کی بھی خبر نہیں۔ شاید یہی سانس آخری سانس ہو، شاید یہی سانس آخری سانس۔ کیسے سننے والے تھے اور کیسے سنانے والے تھے، اللہ دونوں کی خبر پر رحمت فرمائے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بیان ہوتا تھا مجلس میں تو لوگوں کو دلوں پر اتنا اثر پہنچتا تھا، اتنا اثر طلب سچی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ کئی جنازے ان کی مجلس سے اٹھتے تھے، مر جاتے تھے لوگ۔ یہاں مریں گے، یہاں تو سو رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کہاں طلب ہے، کہاں تڑپ ہے؟ جب تمہیں طلب نہیں تو ہمیں بھی۔ پھر کیا کہتے ہیں لوگ، اجی یہ باتیں تو رہنے دو، کوئی کچھ اندر سے دے دو ہمیں، تو اندر سے یا جیب میں سے دے دو، 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے ہمیں تو وہ دے دو۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، سینے میں سے چاہیے، کہاں سینہ پھاڑ کے دیکھ لے، بلغم بھر رہا ہے، یہاں نکال لے، سینے میں سے کیا دے دوں، سینے میں سے کیا دے دوں؟ ہائے ہائے، ہم جلال آباد گئے تھے ابھی پیچھے، 3-4 دن ہوئے، 5 دن ہوا ہوں، تو میں قبر پہ بیٹھ کے یوں کہہ رہا تھا، حضرت کی مجلس جب ہوتی تھی تو ایسی روحانیت بکھرتی تھی، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ فیض اٹھاتا تھا، جس کو سچی طلب ہوتی تھی، اور جس کو طلب نہیں ہوتی تھی وہ وہاں بھی سوتا تھا۔ تو طلب والے اور غیر طلب والے دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت کے یہاں ایک مجلس عام ہوتی تھی اور ایک مجلس خاص ہوتی تھی۔ عام مجلس تو جمعہ کے بعد ہوتی تھی جیسے اب ہو رہی ہے، اور اسی طرح لوگ بیٹھتے تھے۔ مجلس خاص صبح کو ہوتی تھی، 9 بجے سے 12 بجے تک، 9 بجے سے 12 بجے تک مجلس خاص ہوتی تھی، اس میں عام آدمی نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی عام آدمی آ کے بیٹھ بھی گیا، بھائی صاحب ہم تو ٹھلوے لوگ ہیں، خالی اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، آپ تو اپنا کام کرو، جاؤ، اسے اٹھا دیتے۔ اگر وہ کہتا اجی نہیں میں بیٹھنا چاہتا، اچھا تو بیٹھ جاؤ، جی چاہے طلب ظاہر کر رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ تو میں سمجھتا تھا حضرت کی توجہ، تصرف مجلس کے ذریعے سے اصلاح کی توجہ بکھرتی تھی لوگوں کی طرف، اور اس آدمی کو فیض پہنچتا تھا جو آدمی جتنی طلب لے کر آتا تھا۔ یہ بیٹھے ہیں صوفی جی وہاں بلوچ پورے کے، ان کے یہاں کے خاں صاحب تھے، وہ جلال آباد حضرت کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ کہتے صبح کو جب میں مجلس میں جاتا حضرت کے یہاں تو یاسین شریف آیت الکرسی پڑھ کر اور ہاتھوں میں دم کر کے سارے بدن پہ پھینکے جب جاتا تھا، سمجھے؟ تو حضرت کی توجہ سارے مجلس والوں پر گھومتی تھی۔ پھر فرمایا حضرت نے 3 دن کے بعد بعض لوگ صبح کو مجلس میں آتے ہیں تو تالا لگا کر آتے ہیں، جب کچھ دکھائی نہیں دیتا کہا کیا جائے، یہ میں سمجھ گیا مجھے کہا جائے، تالا تو میں ہی لگا کے ہوں، یاسین شریف پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے، اچھا حضرت جی کو کچھ بھی نہیں دکھتا۔ تو وہ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے کچھ نہیں پڑھا اور دعا کر کے گیا، یا اللہ میرے سارے عیب ظاہر فرما دے۔ تو جب مجلس میں گیا تو 2.5 گھنٹے کی مجلس جنہیں ساری میرے ہی واسطے ہوئی، 2.5 گھنٹے کی مجلس ساری میرے ہی واسطے ہوئی۔ اس لیے مجلس والوں کو چاہیے، بیٹھنے والوں کو یہ سوچ کر بیٹھیں یہ جو بات کہی جا رہی ہے میرے لیے کہی جا رہی ہے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے
میرے لیے کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے طلب سچی صادق۔ بعض لوگوں کو کس طرح موت آ جاتی ہے کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اب ہم مر جائیں گے۔ مظفر نگر میں ایک دن جا رہے تھے ہم، تو ادھر ہسپتال سے آگے روڈ پر ادھر گاڑی خراب تھی، اس نے بلایا مستری کو، مستری پلاس اور پینچکس سے لے کے سڑک کو پار کر رہا تھا جھپٹ کر، ایک دم سے پیچھے سے کار آئی اور ٹکر ماری، ایسی ٹکر ماری کہ ناک تھوڑی سی دکھ رہی تھی ورنہ اوپر کا مغزہ سارا سڑک پہ لس گیا تھا۔ اسے پتہ میں واپس آؤں گا پیسے لے کے، تھا پتہ، ہمیں تو پتہ ہے ہم تو گھر ہی مریں گے نا جا کے، اور کہیں مرنے کے نہیں، ہمیں تو پتہ ہے پکا۔ تو اس کو فرما رہے صاحبو، بعض لوگوں کو کس طرح موت آ گئی کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اب ہم مر جائیں گے۔ کانپور میں ایک صاحب گھر میں آئے، کھانا مانگا، کھانا اتار کر بیوی لائی تو آقا صاحب ختم۔ کھانا اتار کر کھانا سامنے لائی، آقا صاحب۔ غرض موت کا کوئی قاعدہ اور وقت مقرر نہیں، اس لیے میں نے 4-5 جمعے پہلے کہا تھا جب بھی نماز پڑھو یہ نیت کر کے پڑھو، شاید میری زندگی کی آخری نماز، شاید یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، یہ نیت تو کر لیا کرو، جب نیت کرو گے اثر آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں کہتا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر آپ 100 برس کے بھی ہو گئے تو کیا ہو گیا، وہ 100 برس بھی جب گزر جائیں گے تو ایک دن کے بھی برابر معلوم ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، جن کی عمر 1500 برس کی ہوئی، اسرائیل نے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ فرمایا جیسا کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور گزرتا ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا، اس لیے سے دیکھ 1500 سال کی عمر کو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، ہائے ہائے۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آوے تو یوں سمجھو کہ آپ کی عمر کے مثلاً 40 یا 50 برس گزر گئے ہیں، مگر غور کر کے دیکھو یہ اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا جیسے کل دن آنے والا، تو موت کو دور سمجھنا بڑی غلطی کی بات ہے۔ وہ آئے گی تو یہ حالت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کفار سے پوچھا جائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے، تو کافر لوگ جواب دیں گے 1 دن یا کچھ کم، 1 دن یا کچھ کم۔ تو خیال کیجئے ان لوگوں کی، کافروں کی اتنی بڑی بڑی عمریں ہوئیں، مگر جب پوچھا جائے گا 1 دن سے بھی کم معلوم ہوں گی۔ جب یہ حالت ہے تو پھر کاہے کے اوپر ادھار کھائے بیٹھے ہو، کاہے کے اوپر ادھار کھائے بیٹھے ہو دوستو؟ آج سے ہی اللہ کے ولی بن جاؤ۔ کب سے؟ آج سے۔ آج کس نے دیکھا شام؟ ابھی سے۔ کب سے؟ ابھی چھوڑ دیا۔ ادھر ایک آدمی بیٹھا تھا، میرٹھ کا بڑا سیٹ مالدار، ادھر بچے بیٹھے تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچوں سے، بچوں جی ابا، اگر تمہیں کہیں پھرتا ہوا غصہ مل جائے میرے پاس پکڑ لائیے، سمجھے؟ اگر تمہیں کہیں غصہ پھرتا ہوا مل جائے تو میرے پاس پکڑ لائیے۔ بچوں نے کہا ابا جی آپ کیا کریں گے اس کا؟ فرمایا میں اسے ذبح کروں گا، اس نے دنیا کو تباہ کر رکھا ہے، اس غصے نے دنیا کو تباہ کر رکھا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا تو غصے کی وجہ سے ہے نا، جھگڑے پڑ رہے ہیں، عدالت میں بھری پڑی ہیں تو غصے کی وجہ سے، مار پیٹ ہو رہی ہے غصے کی وجہ سے، اس غصے نے دنیا کو تباہ کر رکھا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ حضرت یہ خاص نصیحت فرمایا کرتے تھے، جو فرماتے تھے نماز کو تو اور لوگ بھی کہتے ہیں، میں تو ایک بات کہتا ہوں، غصہ پاس نہ آوے، غصہ، اور فرمایا یہ نہیں کہہ رہا ہوں غصے کے پاس نہ جائیے، یہ کہہ رہا ہوں غصہ پاس نہ آوے۔
آوے بھی تو نہیں، کیا کروں گا جا کے، سنتا تو ہی نہیں میری، وہ جا چلا گیا واپس بیٹھ کے جا کے ادھر۔ تو وہ جو ادھر بیٹھے تھے سیٹھ میرٹھ کے مالدار، تو وہ کیا کہہ رہے، حضرت نکل گیا، انہیں کو تو سنانا مقصد تھا، بچوں کا تو بہان نہ تھا۔ فرمایا حضرت نکل گیا۔ حضرت نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیا نکل گیا، یہ نہیں پوچھا، بلکہ حضرت سمجھ رہے تھے کیا مقصد تھا، کیا کہنا تھا، کس کو کہنا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا آپ کے اندر بھی تھا، تعجب ہے، اچھا آپ کے اندر بھی تھا، غصہ، تعجب ہے، کیا آپ یہاں آتے ہو اور آج تک غصہ نہیں نکلا اندر سے؟ فرمایا حضرت نکل گیا۔ تو اس نے جو نکاح جی نکالوں گا آج، کیا کہا، تم کیا کرے، آج بنے گا ولی اللہ، شام کو، شام تک ذرا اور مستی کوٹ لے، شام سے بنے گا اللہ کے ولی۔ ہائے ہائے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمایا، کیا عجیب زندگی تھی۔ تو یوں فرمایا کیا آپ کے اندر بھی تھا، تعجب ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے دوسری باتیں حضرت نے شروع فرمائی۔ تو حضرت یہ خاص نصیحت فرماتے تھے غصہ پاس نہ آوے۔ ایک دفعہ فرمایا ایک مولوی صاحب چلے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی آ کے ایک کمر میں مکہ مارا زور سے، ہے نا، مولوی صاحب نے دیکھا پیچھے کو، کمزور سا ہے تو ذرا سے اور تنا دیا، اور طاقتور سا تکڑا سا ہے کوئی افسر ہے، پولیس والا ہے، جی میں نے کیا غلطی کر دی تھی جی، یوں کرے گا، ہے نا۔ یہ سلوک نہیں ہے، یہ بد سلوکی ہے، یہ اللہ والا ہونا نہیں ہے، یہ تو دنیا والا ہے، دنیا والے بھی کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات میں پہلے سنا پھر سنو۔ دلی میں ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت میں نے یہ سنا ہے بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا کرو گے، دیکھ کے اپنا کام کرو۔ نہیں حضرت میں دیکھنا چاہتا ہوں بزرگوں کے رنگ۔ ایک دن موقع بن گیا اور آپ نے فرمایا بھائی آج چلے جاؤ وہاں دلی فلاں مسجد میں چلے جاؤ، 3 آدمی بیٹھے اور تینوں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک ایک کے جا کے کمر میں ایک ایک مارو، تمہیں پتہ چل جائے گا بزرگوں کے رنگ کا۔ گیا جا کے دیکھا 3 بیٹھے ہیں، ایک کے مارا کمر میں، ایک کے کمر میں جا کے مکہ مارا، جو اللہ اللہ کر رہا تھا اس نے کچھ کہا تھا اسے، اس نے کچھ بگاڑا تھا اس کا، مکہ مارا۔ جب اس نے مکہ مارا تو ان صاحب نے ایک دم سے اٹھے اور اٹھ کر اس کے بھی کمر میں ایک مارا، مار کے بیٹھ گئے، پھر اللہ اللہ کرنے لگے۔ جیسا اس نے مارا تھا ایسا ہی انہوں نے مار کے بدلہ لے لیا، اپنا کام کرنے لگے، چھٹی۔ اب یہ دیکھ کے کھڑا کہنے بھائی تو غضب کا آدمی۔ دوسرے بزرگ کے پاس پہنچے، دوسرے بزرگ کے پاس جا کر کے ان کے بھی ایک مکہ مارا۔ ادھر کونے میں خالی پڑا، وہاں کوئی بیٹھا نہ، وہاں میں دکھائی نہیں دے رہا ہوں، ان کو پیچھے کو بچھ رہی کرسی، ان کے بھی جا کے ایک مکہ مارا۔ تو جب ان کے مکہ مارا تو وہ بزرگ نے یوں آنکھ کھول کے یوں بھی نہیں دیکھا کس نے مارا، کیا ہوا، دیکھا ہی نہیں۔ ارے یہ تو عجیب آدمی بھائی، اس نے تو آنکھ کھول کے بھی نہ دیکھا۔ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں 3 لوگوں میں سے کوئی سے تو ہوں گے، آپ اپنا اپنا اوپر جانچیں۔ تیسرے کے پاس گیا، جا کے ان کے بھی ایک مارا، وہ اٹھے جلدی سے اور اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے بھینچنے لگے، بھائی صاحب آپ کی چوٹ تو نہیں لگی، آپ کا ہاتھ میں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہو رہا۔ وہ پیچھے جا رہا، وہ بھینچ رہے ہیں۔
چھوڑ دیا۔ دیکھ کر ان بزرگ کے پاس آئے، فرمایا حضرت کمال بات یہ ہے، 3 بزرگوں کے تینوں کو میں نے آپ کے کہنے کی وجہ سے مارا، اور تینوں کا برتاؤ یہ میرے ساتھ ہوا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا میرے کہ یہ مقام کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جن کے تم نے شروع میں مارا تھا اور انہوں نے اٹھ کر تمہارے مارا، وہ شریعت پر ہیں۔ وہ کہیں پر ہیں؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ تمہارے ایک کوئی مارے تم بھی ایک مار دو۔ اگر تم 2 مارو گے تو تم ظالم ہو گئے، تمہارے ایک مارا تم بھی ایک، بدلہ اتر گیا نہیں اتر گیا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنا اس نے کیا ایک مارا تو اس نے بھی ایک مار کا بدلہ لے کے دل کی بڑاس نکل گئی، اپنا اللہ اللہ کرنے لگا، بے فکر، نہ اس نے کچھ کہا تھا نہ اس نے کچھ کہا۔ آ رہی سمجھ میں؟ دوسرے کے پاس پہنچے، ان کے جب میں نے مارا انہوں نے یوں آنکھ کھول کے اوپر کو منہ کر کے بھی نہیں دیکھا اس نے مارا۔ تو آپ نے فرمایا وہ طریقت پر ہیں، وہ شریعت پر تھے اور یہ کہیں پہ؟ طریقت پر۔ کیوں؟ انہوں نے سوچ لیا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے نا، یہ شریعت والوں کا بھی ہے طریقت والوں کا بھی ہے، مگر ان کے اندر نہیں اتری یہ بات۔ تو انہوں نے فرمایا جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں اس نے مارا، کیوں انہوں نے میرے لگوایا، کیا مصلحت کیا وجہ ہوگی، وہ جانے، ان کا کام جائے، مجھے کیا مطلب، مجھے تو اپنا کام سے کام، مجھے تو اپنے کام سے کام۔ یہ طریقت پر ہیں۔ اچھا، تیسرے صاحب کے جو مارا انہوں نے اٹھ کے ہاتھ پکڑ کے بھیجنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس کا بیچ میں واسطہ بنا ہے، کہیں اس کے ہاتھوں میں چوٹ تو نہیں لگ گئی، واسطہ بنا ہے نا بیچ میں، حکم تو اللہ کا تھا، بیچ میں یہ واسطہ بنا ہے تو یہ ہاتھ بھیج رہے، یہ حقیقت پر ہے۔ پھر شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا، خلق عظیم ان سب سے بڑھ کر کیا تھا؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ یہ ہمارے آقا کا مقام ہے، تو ہمیں تو اپنے آقا کے طریقے پر آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم کیا کریں؟ کیا کریں بھائی؟ زور سے بولو، ایک مارے دبا کے 2، 10 مار کے سانس لیں۔ تو نے مجھے نہیں سمجھا تھا معمولی آدمی، چاہے بعد میں اس کے خاندان کے لاٹھی لے لے کے بندوق لے لے کے آگے چڑھ جاؤ تو یہ کرے گا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ سمجھ میں آئی؟ اگر یہ سمجھ میں نہ آوے تو یوں سمجھو کہ آپ کی عمر کے 40-50 برس گزر گئے ہیں، مگر غور کر کے دیکھو یہ اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جیسے کل دن آنے والا، تو موت کو دور سمجھنا بڑی غلطی کی بات ہے۔ جب وہ آئے گی تو یہ حالت ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنے دن رہے، تو وہ کہیں گے 1 دن یا کچھ کم۔ جب یہ حالت ہے تو پھر کاہیں پر ادھار کھائے بیٹھے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، آ کر آواز دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حال میں آئے، کمر کے اوپر بستر ہے، لاٹھی ڈنڈا ہاتھ میں ہے، اور کچھ کھانا وغیرہ کا سامان بھی ساتھ میں، سامان ضروری ہے، اس حال میں لدے لدائے آ کر کے السلام علیکم ہیں۔ یہ کیا حال ہے؟ جب سے آپ نے فرمایا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا، تو میں سمجھ گیا تھا جب آپ مکہ چھوڑیں گے تو مجھے ساتھ ضرور لیں، اور وہ پتہ نہیں رات کو چھوڑنا پڑے یا دن میں چھوڑنا پڑے، کب جائیں گے تو مجھے ساتھ ضرور لے جائیں گے،
اس لیے میں رات کو عشاء کے بعد آ کر یہ سارا سامان تیار کر کے کمر پہ لاد کے بیٹھ جاتا ہوں، اس انتظار میں کب آقا آئے اور میں چل لوں۔ دیکھا آپ نے، عاشق مرید کر لو، مرید تو کر لو ہی نہیں، بس جیب پہ سے تالا لگاویں گے جو ان کی جیب کو چھیڑ نہ سکے، یہ مرید ہیں۔ مرید کا تو جان اور مال وقت سب چیزوں کا مالک شیخ ہے، اور جب ایسا مرید ہوگا تو شیخ بھی دیکھ کر علاج کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ وہ سارا کا سارا الٹ کے مجھے دے دے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہمارے پیر بھائی تھے، ان کا ایک مرید 40,000 روپے لایا زکوٰۃ کے مدرسے میں، فرمایا حضرت یہ 40,000 روپے ہیں مدرسے کے لیے زکوٰۃ کی، فرمایا اور بھی کہیں دیے ہیں؟ یہ نہیں جی، اسی نہیں بیٹھے تھے، تو سارے یہیں لے آئے، اور جگہ کیا ہوگا، اور غریبوں کا کیا ہوگا، اور مدرسوں کا کیا ہوگا؟ تو تقسیم کرنے چاہیے تھے نا، رشتہ داروں کو 20 میں سے دیتے، اور جگہوں پر بھی اس میں دیتے، دارالعلوم دیوبند کو بھی دیتے، یہاں بھی دیتے اپنے شیخ کے مدرسے، تم سارے یہیں لے آئے۔ بولو آج کو مدرسہ والا کہہ دے گا یوں؟ بلکہ کوشش کریں گے اس بات کی، جب تم مرید ہمارے سے ہو تو تم اور جگہ کیوں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو اور کیوں دیتے ہو؟ بولو بھائی ہے کمی نہیں؟ ارے کمی ہے کہ نہیں؟ جاؤ۔ ایک دفعہ ہم چرتھاول چلے گئے ایک جلسے میں، وہاں جلسہ ہوا نہیں، پھر ہم صبح حضرت کے پاس پہنچے جلال آباد، تو حضرت نے فرمایا مجھے پوچھنا نہیں چاہیے، کوئی کہیں جاؤ کہیں پہ، مجھے کیا ضرورت، لیکن تم سے پوچھتا ہوں وہاں کیوں گئے تھے؟ سن رہے ہو؟ مجھے پوچھنا نہیں چاہیے، کوئی کہیں پھرو، میں کہا کسی کے پیچھے پھروں؟ کہاں گیا تھا؟ وہاں اجتماع ہو رہا تھا وہاں گئے تھے، وہاں جوڑ ہو رہا تھا وہاں گئے تھے، وہاں توڑ ہو رہا تھا وہاں گئے تھے، وہاں مدرسے کا جلسہ تھا وہاں کیوں گیا تھا تو؟ یہ کچھ کام نہیں تھا؟ کیا تو نے اپنے شیخ سے پوچھا، مزاج کو سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے کہ کیوں گئے تھے، لیکن تم سے پوچھتا ہوں، تم سے، یعنی کوئی خاص بات ہوگی جو مجھ سے کہا، تم سے پوچھتا ہوں کیوں گئے تھے؟ پھر حضرت نے فرمایا ان کے اس جلسے سے بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے، جو بدعت سالوں سے دبی پڑی تھی ان کی تقریر سے اجاگر ہو گئی، انہوں نے بھی ڈنڈے ہتھیار اٹھا لیے، یہ فائدہ ہوا، اور یہ ہو رہا ہے تمہارے جانے کی وجہ سے۔ ایک شخص ہے کیرانے کے پاس کے، ہر جمعے کو جلال آباد مجلس میں جانا، ہر جمعے کو جلال آباد مجلس میں محمد پور سے جانا، بڑے حضرت کے زمانے میں، ان کے بعد پھر بھائی جان کا دور آیا تو اس میں بھی یہی جانا، بھائی جان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر لڑکے کا نمبر آیا تو ان کی مجلس میں بھی اسی طرح جمعے کو جانا، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے نمبر کے پوتے حضرت کے دوسرے نمبر کے پوتے، ان کا اب دور ہو رہا ہے تو اب بھی برابر جمعے کو جانا، سمجھے؟ بعد میں مجھے بھی لالچ آ جائے، وہ پریشان سا ہو بیچارہ، مجھے فون کرتا ہے تو میں اس کی تسلی اسی انداز سے کرتا ہوں جس طرح ہمارے حضرت کا طرز تھا، اپنے طرز سے نہیں کہتا، اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ صاحبو جس وقت ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو جیل خانے کو بہت دور سمجھتا ہے، جیل خانے کو بہت دور سمجھ، لیکن جب سزا کا وقت آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت ہی قریب تھا، تو یہ تو کہنا کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے، کتنی بڑی غلطی کی بات۔ حضرت خداوند تعالیٰ تو عاقبت کی خبر جانتا ہی ہے، لیکن جس کو خدا بتلا دے وہ بھی تو جانتا ہے، کسی کو خبر تو ہے نہیں، مگر جس کو اللہ بتلا دے اسے تو۔ ایک دفعہ جلال آباد مدرسے میں ایک لڑکے کو مارنے کے لیے 2 لڑکوں کا مشورہ ہوا،
اس نے اپنا اکٹھے کر لی طالب علم، اس نے اپنے اکٹھے کر لی، اور اس کو رات کو کمرے میں تو بلاوے گا، چلو دوست ہے، تو اسے بلاوے گا، جب وہ باہر نکلے گا دروازے میں سے کھینچ لیں گے اور وہیں سے ختم کر کے جب واپس ہوں گے، چھرا وغیرہ لے کے سامان تیار، اپنے اپنے کمروں سے چلے اور اکٹھے ہوئے، الگ الگ دونوں فریق اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے چلے ان کی طرف، ادھر سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مکان سے نکل کر مدرسے میں وہیں پہنچ لیے، سمجھے، وہیں پہنچ لیے، اور جا کر رنگے ہاتھ تو ایک دم پکڑ لیے، یہ کیا ہے ہاتھ میں، کہاں جا رہے تھے، وہ بھگی پڑ گئی، جو بھاگے جو اصل تھے وہ پکڑے گئے۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، وہ رات کو مکان میں حضرت کو مجلس خانے میں کس نے خبر دی تھی؟ کس نے تو خبر دی ہوگی، اور اس کو سنبھالنے کے لیے حضرت کا مدرسے میں فوراً پہنچ جانا اور جا کے رنگے ہاتھوں پکڑ لینا۔ کیا کروں، کس طرح سے سمجھاؤں، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ وہ پیر ہی کیسا جو مرید کے چہرے کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے اسے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، وہ حکیم ڈاکٹر ہی کیسا جو مریض کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ خام خواہ کی پیری مریدی چل رہی، ٹھیک ہے، جو خام خواہ والے ہیں خام خواہ والوں کے پاس جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو لوگ آئے، آگے قیام فرمایا 3-4 دن کے بعد مسافہ کر کے جانے لگے، تو ان کے جانے کے بعد حضرت نے فرمایا وہ جو یہ صاحب تھے ادھر والے، ان کو فائدہ ہوا ہے، 3 دن یہاں ٹھہرے، ان کو فائدہ ہوا ہے، اور وہی ہوا، ان کے تو آگ لگی گئی سینے میں، دل میں اللہ کی عشق کی محبت کی، اور یہ آدمی اپنا یہ کورا پھرتا رہا۔ پتہ چل جاتا ہے نہیں چل جاتا۔ اور جو استاد ہوتے ہیں نا پڑھانے والے بچوں کو، استاد ہوں جو، وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کون بچہ یاد کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، جنہیں فکر ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد یہاں بچے یاد کر رہے ہیں، خوب زور آواز آ رہی سب بچوں، استاد صاحب ڈنڈا لیے یوں پھر رہے چاروں طرف کو، اور زور بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب میرا دماغ پریشان ہو گیا، جا کے تو دیکھ، میں کھڑا ہو کے اندر سے کمرے میں سے باہر آیا اور چاروں طرف کو گشت کرنا شروع کر دیا، تو ایک بچے کو دیکھا بہت زور پڑھ رہا ہے اور زور ہل رہا ہے، میں اس کے پاس جا کے کان لگایا تو کچھ بھی نہیں، میں جو کان پکڑ کے میں تو دیکھا تو آنکھیں لال ہو رہی سونے میں، سمجھے، جب اس کی ایک کمر میں ایک زور سے ہمارا کھڑکا ہوا بہت زور، سب کی آنکھیں کھل گئی۔ یاد کر رہا تو یاد کا پتہ اب چل جائے گا 8 گھنٹے میں کتنا یاد ہوا، اور نہیں یاد کرا صبح تک بھی یاد نہیں نکلنے کا، تو استادی کہاں ہوئی تمہاری؟ اور لوگ لکھتے ہیں وہ تجربہ کار استاد چاہیے، تجربہ کار پہلے لاؤ تو صحیح، بناؤ تو صحیح۔ موتی وہ ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوا ہو پہلے سے، اب اس میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت ہے بس، تو موتی تو دھاگا سوراخ والے ہیں نہیں، اور سوئی چلا رہے ہیں، اس میں کیسے کام چلے؟ ایسے استادی کے قابل نہیں ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ اس لیے استادوں کو سکھانے کے لیے بھی بزرگوں کے ہاں تاریخ رکھی جاتی ہے، آؤ سیکھو، کسے استادی کہتے ہیں، کسے پڑھانا کہتے ہیں، کسے پڑھنا کہتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایک بچہ پڑھ رہا ہے یاد کر رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں 15 منٹ ہیں سبق سنانے میں، 15 منٹ کے بعد بلا لوں گا فوراً، دیکھ رہا ہوں میں تجھے، بیچ میں کہتے رہتے دیکھ رہا ہوں میں تجھے، حالانکہ دیکھ تو اور کہیں رہے، دیکھ اسے کہاں دیکھ رہے، اسے تو دکھا رہے کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ 15 منٹ آؤ جلدی، 15 منٹ ہو گئی، کھڑا ہو۔ اب آگے انہوں نے کچا پکا سنایا، تو اب ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کچے کو پکا کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ یہاں سے کچا ہے جا کے دوبارہ یاد کر کے لاؤ جلدی، 5 منٹ میں
5 منٹ میں. تو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، مانوس کر کے پڑھانا ہے. تو بچوں کو پڑھانے کا سلیقہ بھی چاہیے. تو جب بچوں کو پڑھانے کا سلیقہ ہے نہیں، تو پیر صاحب کو مرید کے بنانے کا سلیقہ کہاں سے آیا؟ نہیں سمجھے. ایک مرید کہہ رہا ہے حضرت جی جیسے آپ کہو گے میں تو ویسا کروں گا. ہاں ہاں، اب سے پہلے سارے میرے سے پوچھ کے کام کرے تم جو پوچھ رہے ہو. اشارہ دے دیا کہ اب سے پہلے جیسے تم کرتے تھے ایسے اب بھی کر لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو. سمجھ میں آ نہیں رہی، شاید آ نہیں رہی. آ رہی. حافظ صاحب ہم بیٹھے گئے جلال آباد تانگے میں آئے. جب تانگے اتر کے اسے پیسے دینے لگے تو انہوں نے کہا جی حافظ جی اب تو 3 پیسے ہو گئے کرائے کے. انہوں نے کہا ہے ہم تو ہر ہفتے آویں یہاں، ہم تو 2 پیسے دیا کریں. انہوں نے کہا جب تم آؤ ہر ہفتے ٹھیک ہے، اب تو 3 پیسے ہو گئے. چل ہم خاگا 2 پیسے آتے بیچارہ چپ ہو گئے. حافظ صاحب کو چپ ہو کے چلا ہے. جب آگے حضرت سے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ جی اگر اس غریب کو 1 پیسہ اور دے دیتے اس کا جی خوش ہو جاتا. نظر دیکھا کہاں گئی ہے؟ ایسے پیر، اب ہے ایسے پیر. تو پیرو کس کا ہونا چاہیے؟ اس لیے ہم تلاش میں ہیں. دیوبند گیا تو 2-3 دن رہا، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں اللہ کو رہبر عطا فرما. ہم نے جیسے دیکھ رکھے ہیں ان کے برابر اس کا نہیں، کچھ کم صحیح ہو تو صحیح ہے ہی نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے بچوں تقریریں بہت سنا کرو گے، سمجھ جانے والا کوئی نہیں ملے. وہی ہو رہا ہے. تقریریں 1 گھنٹہ کروا لو، اچھلوا لو، کودوا لو، سمجھانے والا کوئی نہیں. حافظ جی صاحب جو سوچے ہیں وہ تانگے والے کا معاملہ یہاں حضرت کو کسی نے بتا دیا. اب حضرت سے پاس سے جب رخصت ہو کے پہنچے ہوں گے تو اس تانگے والے کو تلاش کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، پیسہ دیا ہوگا نہیں اس کا نہیں دیا ہوگا. یہ اللہ والا کیسے بنے گا؟ اللہ والا کیسے بنے گا؟ اللہ والے نے کیوں ٹوکا تھا؟ اسی لیے تو ٹوکا تھا تاکہ تمہارے روح کے اندر تازگی پیدا ہو. تو حضرت کتنی بڑی غلطی کی بات ہے. تو عاقبت کی خبر جانتا ہی ہے، لیکن جس کو خدا بتلا دے وہ بھی جو جانتا ہے. بتائیں حضرت کو اللہ نے بڑے عجیب عجیب حالات پیش آئے. یہ باتیں سنانے سے لوگ سمجھے ہمیں تو ایسا پیر ملا نہیں. تم تو اللہ کے طالب تو نہیں، تم تو پیٹ کے پجاری ہو. تم اللہ کے طالب بنو پھر تمہیں ملیں گے. اللہ کے طالب بنو. میں حضرت کے یہاں گیا، دیوبند سے آیا تھا، تھیلا یوں رکھ کے اوپر، چھتری نیچے رکھ کے یوں کونے میں رکھ دی. اندر چلا گیا، بھیڑ ہو رہی تھی، لوگ آ رہے جا رہے تھے. اندر پہنچ گیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے، چلے گئے لوگ. پھر حضرت نے پوچھا کیا ہوا ماں دیوبند کے حال میں بتلانے لگا. پھر اور آدمی آ گیا، پھر چپ ہو گیا. پھر کتنی دیر، 1/2 گھنٹہ لگ گیا. اب جب رخصت ہوا وہاں سے چلنے کا فکر مجھے یہاں آنے کا، تو جب میں رخصت ہوا باہر آ کے دیکھوں تھیلا تو ہے، چھتری ہے نہیں. چھتری رکھی تھی تھیلے کے نیچے، تھیلا اوپر، چھتری ہے نہیں. اب میں نے کہا بھائی چھتری کون لے گیا بھائی؟ عجیب بات ہوئی. تو میں اندر گیا دروازے میں اور جا کے کھڑا ہو گیا. جب حضرت نے دیکھا اوپر کو، میں یوں دیکھنے لگا ادھر ادھر. حضرت نے مولانا افریقی تھے نعمت اللہ صاحب، ان سے فرمایا دیکھنا ان کی مولوی صاحب کی چھتری گم ہو گئی. وہ آئے میرے پاس، آپ کی چھتری گم ہو گئی؟ میں نے کون کہا؟ ابا جی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں وہاں رکھی، یہ ہے یہ ہے. میں نے کہا ان میں کوئی چھتری میری نہیں ہے، سب جتنے ہیں میری نہیں ہے. اور پھر جا کے جلدی سے بیٹھ گئے. وہ عاشق تھے حضرت کے عجیب، وہ چاہتے جو تھے 1 منٹ کو بھی الگ نہ ہوں حضرت سے کسی سے.
میں نے سوچا تو کچھ بھی بات نہ ہوئی، پھر میں کھڑا ہو گیا جا کے دروازے میں اور دیکھتا رہا۔ جب حضرت نے دیکھا اوپر کو، میں ادھر ادھر پھر دیکھنا شروع کر دیا، کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت میری طرف دیکھتے رہے۔ جب میں نے حضرت کی طرف دیکھا تو یوں کہے، بلایا، آ گیا میں، کہاں رکھی تھی چھتری؟ میں نے وہاں رکھی تھی۔ نہیں، جب اندر آئے تو ساتھ کیوں نہیں لائے تھے؟ میں یہاں بھیڑ ہو رہی تھی اس لیے میں نے وہیں رکھ دی تھی باہر۔ ہم اپنی چیز کی حفاظت ہی نہیں کرتے، اپنی چیز کی حفاظت ہی نہیں کرتے۔ نصیحت ہو رہی ہے کہ یہ بھی اللہ پہ توکل ہے، ساری باتیں سامنے آ گئی، اپنی چیز کی حفاظت نہیں کرتے۔ جب ساتھ آئے تھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے تھے؟ اور چپ ہوا، غلطی ہو گئی۔ تو حضرت نے یوں کر کے، یہ عادت تھی حضرت کی۔ وہ آدمی مدرسے والی مسجد میں عصر کی نماز پڑھیں گے، وہاں ان سے مل لینا۔ میں نے دیکھا عصر کی اذان میں تو ابھی 1.5 گھنٹہ ہے، کب جاؤں گا میں وہاں شاملی، کب جاؤں گا میں حسین پور، کہاں عصر کی نماز پڑھوں گا؟ یہاں عصر پڑھ کے چلا تو پھر حسین پور کیسے پہنچوں گا؟ یا اللہ، بڑی مصیبت تھی۔ میں جلدی جھپٹا مدرسے کی طرف، اور میں نے کہا یا اللہ تو قدرت والا ہے، اے اللہ پہلے ہی دلوا دے تو اچھا ہے، میں چلے جاؤں گا، سفر پورا ہو جائے گا، اے اللہ دلوا دے، اے اللہ۔ بے قراری کے ساتھ ہم نے بھی درخواست لگانی شروع کر دی۔ تو جب میں جوتے نکال کے مدرسے کی مسجد کے اندر پہنچا تو سب جو بیچ کا صحن ہے اس پہ میں نے پیر رکھا، ادھر سے وہ اٹھ کے چلے، اندر بیٹھے تھے چھتری لے کر۔ بیچ صحن میں دونوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آگے اپنا آپ کہا مجھ سے، جی یہ چھتری آپ کی۔ ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں نے ایسی کیا غلطی ہوئی؟ تھیلے کے نیچے سے نکال کے لائے، یوں غلطی ہو گئی؟ تھیلے کے نیچے سے نکال کے لائے، یہ غلطی ہو گئی۔ میں تو لے چھتری، غلطی ہو کچھ ہو، میں تو بھاگا جلدی سے آگے شاملی چھٹیر والی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی یہاں پڑھی۔ دیکھا آپ نے، دیکھا آپ نے کیوں گئے تھے ہم وہاں؟ اس لیے نہیں گئے تھے قرض ادا ہو جائے، اس لیے نہیں گئے تھے ہمیں کوئی دولت مل جائے یا خلافت مل جائے، ہم اس لیے گئے تھے ہمیں اللہ مل جائے، اللہ مل جائے۔ تو جب اللہ ملے گا تو اللہ راستہ کھولے گا نہیں کھولے گا؟ آسانیاں دے گا نہیں دے گا؟ اللہ کے جو طالبین، اور حضرت جی دعا کر دو، کہیں کہ دعا کر دو 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے تو حضرت جی تم پکے۔ یہاں تو خود ہی نہیں ہے دھلا، ہم تجھے کہاں سے 56 کروڑ کی چوتھائی دیں؟ یہاں تو خود ہی نہیں ہے، یہاں تو خود ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے۔ اگر کوئی بیمار کہے حکیم جانے کہ اس غذا میں کیا نقصان ہے تو اس سے کیا کہو گے؟ یہی کہ بھائی حکیم تو بے شک جانتا ہے، لیکن جب اس نے تمہیں بتلا دیا تو اب تو تم بھی جانتے ہو۔ اسی طرح عاقبت کی حالت جب اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلا دی تو تم بھی تو جان گئے ہو، پھر غفلت اور دلیری کیسی؟ پھر غفلت اور دلیری کیسی؟ بہت سے لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ موت اور عاقبت کو بھول گئے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے موت جو کہ لذتوں کو، ذائقوں کو کھو دینے والی ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس کا ذکر کثرت سے ہر مسلمان کو چاہیے اس کا ہمیشہ مراقبہ کیا کرے، اور سوتے وقت اس طرح غور کرے کہ مرنے کے بعد یہ سب لا و لشکر چھوٹ جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور یہ سوچے، حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 1000 تلواریں لگیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جان نکلنے میں ہوتی ہے، سمجھے؟ 1000 تلواریں لگیں تو اتنی تکلیف جتنی جان نکلنے میں ہوتی۔ اور یہ بات ہے بھی ظاہر، کیونکہ ذرا آدمی اپنے بدن کا ایک رواں تو توڑ کے دیکھے، رواں بال، تو معلوم ہوگا کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب فرشتہ پوری جان نکال لے گا اس وقت کیا حالت ہوگی؟
اسی طرح سوچو کہ پھر قیامت کے وقت کیا حالت ہوگی۔ جب اسی طرح سوچو گے تو دنیا سے دل بھر جائے گا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم سوداگری، کھیتی باڑی سب چھوڑ دو، بلکہ مطلب تسبیحات میں لے کے اللہ اللہ میں لگ جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں دل نہ لگاؤ۔ کھیتی کرو، دکان کرو، بڑی بڑی تجارت کرو، باہر ملکوں تک تمہاری تجارت جائے۔ کون کہتا ہے بزرگان دین دنیا سے الگ کرتے ہیں؟ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے خان صاحب تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک دن فرمایا خان صاحب تم کچھ کام کر لو۔ فرمایا حضرت کیا کام کر لو؟ کھانا گھر سے آتا ہے، اب مجھے کہیں کی ضرورت نہیں رہی، میں تو سب کام ہو گیا، بچوں کو سپورٹ کر دیا معاملہ، اب مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ فرمایا نہیں پھر بھی کوئی کام کر لو تو اچھا ہے۔ حضرت جب آپ فرما رہے ہیں تو میں تلاش کروں گا۔ کوئی کام شروع کیا، تھوڑا سا شروع کیا، بہت سارا ہو گیا، پھر وہ شروع کیا، پھر اور سارا ہو گیا، پھر اور شروع کیا، اور سارا ہو گیا۔ خان صاحب اتنے بڑے کہ ان کے ہاں نوکری انگریزوں نے کی، انگریزوں نے ان کے ہاں نوکری کی۔ کون کہتا ہے اللہ والے دنیا چھڑاتے ہیں؟ اللہ والے دنیا رکھنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، وہ سلیقہ سیکھو۔ دیکھا آپ نے انگریزوں نے ان کے یہاں جو ہے نوکری کی ان خان صاحب کے یہاں، تو ذرا اپنے بدن کا ایک رواں توڑ کر تو دیکھو، معلوم ہوگا کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب فرشتہ پوری جان نکال لے گا اس وقت کیا حالت ہوگی۔ اسی طرح سوچو پھر قیامت کے وقت کیا حالت ہوگی۔ جب اسی طرح سوچو گے تو دنیا سے دل بھر جائے گا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم سوداگری کھیتی باڑی کو چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں دل نہ لگاؤ۔ ایک بات اور کہہ دوں، کہنی تو چاہیے نہیں مجھے، مگر میں کہہ دوں پھر بھی، میرے دل میں آ رہی میں تو کہوں گا۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور موبائل میں بھی، پیر صاحب بیٹھ کے سبق دیتے ہیں، ایک سبق، پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، یہاں ذکر قلبی کرو، پھر ذکر پاس انفاس کرو، پھر ذکر روحی کرو، پھر ذکر جو ہے وہ ناسوتی کرو، پتہ نہیں کیا کرو۔ کون منع کر رہا ہے؟ کرو جیسے وہ کروا ویسے کرو۔ میرے یہاں نہیں ہے، میں نہ کرتا نہ کرواتا، کیونکہ میرے بزرگوں نے مجھ سے نہیں کروایا، نہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا۔ اللہ کا حکم، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے بھائی ہم تو اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ہم تو یوں ذکر کریں، ہمیں نہیں پتا اور کچھ۔ ایک کہہ رہا ہے یوں پڑھا کرو، لا الہ، یہاں لاؤ، اور یہاں لا کے پھر الا اللہ، نے کہا تو کرتا ہے، تجھے مل رہی فرصت، تو کرتا ہے، اوروں کو کیوں بتلا رہا ہے؟ اسے بتا جو طالب ہو اس کا، جسے ضرورت ہو اسے بتا، سب کو کیوں بتا رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو کیوں بتا میں نسخہ؟ اسے بتاؤں گا جس کے پیٹ میں قبض ہو، قبض کا نسخہ اسے سے بتائیں گے، اور بخار کا نسخہ اسے بتائیں گے جس کو بخار ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آ رہی؟ میں تو یوں کہتا ہوں جسے چھوڑو سب دھندے کو، ساری ان مراقبوں کو چھوڑو جو یہ بتا رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں یوں نہیں کہتا، غلط کہہ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں نے اپنایا ہے، میں اس کو غلط ہی نہیں کہتا، مگر یوں کہتا ہوں اتنی ہمت تو اس بزرگ کو بھی کرنی پڑے گی، وہ جو یوں بیٹھا یوں مغز مار رہا ہے اور ناف سے نیچے غور کر رہا ہے اور لطیفہ روح اس پر دھیان جما رہا ہے، کرتا ہوں محنت وہ بھی کر رہا ہے، تم بھی محنت کر لو، کہ میں اپنے آپ کو گناہ کی طرف نہیں جانے دوں گا، بس ختم، یا نہیں؟ میں اپنے آپ کو گناہ نہیں کرنے دوں گا، اتنا تو کر لیں گے، نہیں کر لیں گے، اور اس سب کا تعلق ہے دل سے، تو دل کے اوپر ضرب لگاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
دنیا کو دل سے ادھر پھینک رہا ہوں، الا اللہ، تیری محبت کو دل میں بٹھا رہا ہوں، تو اللہ کا ذکر کرنا معین اور مددگار ہے ہمارے تھانوی مسلک میں۔ اصل چیز وہی ہے۔ بولو بھائی، دل میں خیال آیا فجر کی نماز، تہجد کی نماز پڑھوں، اور پڑھتا نہیں، کیوں نہیں پڑھتا؟ ہمت نہیں کی؟ ہمت کی کمی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھی نہیں جاتی، رات کو آنکھ نہیں کھلتی، تو شیخ سے کہو، پیر کس لیے بنایا ہے، ان سے کہو کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی، کیسے کروں؟ ایک نصیحت کرنے والے کے کچھ اشعار مجھے یاد آئے۔ کل حویث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے۔ میرے دل میں وسوسہ اٹھا، کل حویث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے۔ ہائے ہائے، روس کا ملک کتنا شاندار، امریکہ کا ملک کتنا شاندار، اگر ہاتھ آئے گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے۔ اگر مل جاوے یہ حکومت، پھر تب مستی کی زندگی گزرے گی، واہ واہ واہ، مزے کریں گے۔ گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی، اس طرف آواز طبل ہے ادھر صدائے کوس ہے۔ صبح سے تا شام یوں چلتا ہو میں گلگوں کا دور، شراب کے بھر بھر کے پیمانے آ رہے ہیں، برتن آ رہے ہیں، کٹورے گلاس آ رہے ہیں بھر بھر کے شراب، کہیں عناب کی اور کہیں خربوزے کی اور کہیں 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 انار کی اور کہیں کہیں کی، او پی رہا ہے شراب، کہیں انگوروں کی آ رہی ہے تو پی رہا ہے۔ صبح سے تا شام یوں چلتا ہو میں گلگوں کا دور، شب ہوئی تو ماہریوں سے کناروں بھوس ہے۔ نشے میں دھت ہو گیا، رات ہوئی تو عورتیں آ گئی، فاحشہ قسم کی عورتیں رنڈیاں آ گئی، ان کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کل حویث مجھے اس طرح سے یوں کہتی، یوں کر، اور یوں مستی کی زندگی گزارا سر۔ تو فرماتے ہیں یہ تو حویث نے حکم دیا، آگے فرماتے ہیں سنتے ہی عبرت بولی ایک تماشا میں تجھے، کون بولی؟ عبرت، اور وہ کون تھی؟ حویث۔ یہ سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دکھاؤں تو جو قید آز کا محبوس ہے۔ تجھے اپنی مستی میں آ رہا ہے اور یہ قید میں خیالات میں گم ہو رہا ہے، ذرا آ میں تجھے ایک تماشا دکھاؤں۔ اور کیا تماشا دکھلایا؟ لے گئی ایک بارگی گورے غریباں کی طرف۔ گورے غریباں کسے کہیں؟ کسے کہیں گورے غریباں؟ ہیں؟ لے گئی ایک بارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جان تمنا سو طرح محبوس ہے۔ کیسے کیسے مالدار، کیسے کیسے حسین، اور قبر اس کی دیکھو، وہ تھی جو دنیا عاشق تھی، وہ تھا، ایسا تھا۔ مرقدیں، قبریں، مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، کون کہنے لگی؟ شاباش، ماشاءاللہ، کچھ جاگ رہے کچھ سو رہے۔ مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے۔ کیونکہ ساری دنیا پر حکومت تھی، یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے۔ پوچھ تو ان سے، وہ کہہ رہے عبرت، پوچھ تو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج، جو دنیا کی دولت، مال و دولت، حشمت تھی، کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے۔ پوچھ ان سے جو دنیا کی مال و دولت تھی، ان میں سے کیا تیرے پاس آیا، کیا ہے، ذرا ہاتھ مل کے بتائیں گے۔ خیال فرمائیے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے مگر ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور عجیب بات یہ ہے بادشاہوں کا تو کہیں تاج بھی باقی نہیں، بادشاہوں کے تو تاج بھی
کہیں باقی نہیں، لیکن ہائے 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 کیا بات کہی، لیکن بزرگوں کی جوتیاں تک بھی تبرک کے طور پر باقی ہیں۔ اس سے معلوم کر لینا چاہیے کہ دنیا کی طلب کا اور اثر ہے اور اللہ کی طلب کا اور اثر۔ غرض ایک کوتاہی تو ہم میں یہ تھی کہ دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور اگر توجہ کرتے بھی ہیں تو وظیفوں کی طرف کہیں گی اجی پڑھنے کو بتا دو، بس پڑھنے کو بتا دو۔ اگر توجہ کرتے بھی ہیں تو بے ترتیبی سے کرتے ہیں۔ عقل اور شریعت کے موافق ترتیب یہ ہے کہ بے نسبت نفع حاصل کرنے کے نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ حکیموں کا اتفاق ہے کہ علاج سے زیادہ ضروری پرہیز ہے، علاج سے زیادہ ضروری۔ تو اس وقت اگر توجہ بھی ہوتی ہے تو وظیفوں کی طرف، جس سے کہ ثواب کا نفع حاصل ہوتا ہے، جس سے کہ ثواب کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ آج کل اسی کا نام لوگوں نے بزرگی رکھا ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا دیندار ہے، ایک قرآن روز پڑھتا ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دین نہیں، اپنے مرتبے میں یہ بھی دیے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے گناہ کی چیزوں سے بچنا۔ یہ قرآن پڑھنا تو آسان ہے دوستو، گناہ کی چیزوں سے بچنا تاکہ نقصان سے بچا رہے، اس وقت اس چیز کا بالکل لوگوں کو خیال نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی ایک تسبیح بھی نہ پڑھے مگر گناہ چھوڑ دے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، خدا کے سوا سب کی محبت سے دل کو خالی کر دے، ایک نفل بھی نہ پڑھے، تو ایک تو ایسا ہو اور دوسرا ایسا ہو کہ ساری رات جاگ کے عبادت کرے، قرآن شریف پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو حقیر سمجھے، ان کو تکلیف پہنچائے اور بھی گناہ کرے، تو خوب سمجھ لو پہلا جنتی ہے، دوسرا دوزخی ہے۔ آ گئی وہ میری بات جو میں کہہ رہا تھا، یوں مراقبہ کرنا، یوں کرنا، وہ ارے دھندے سیدھے سیدھے چلو، اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، سیدھے سیدھے چلو، وہ سیدھا سیدھا راستہ۔ تو جو وہ بتائیں بزرگان کرو، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، اور میرے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، نہ میں خود کرتا نہ پسند کرتا، جی گھبراتا ہے ان چیزوں سے، میرا تو جی گھبراتا ہے۔ ہاں، ایک صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے لطیفہ قلب، دل سے بائیں چھاتی کے یہاں کو بتائیں، یہاں ہے۔ دوسرے صاحب بتا رہے ہیں چھاتی سے بائیں انگل نیچے یہاں ہے۔ تجھے خود ہی پتہ نہیں، تو کہاں کہاں بتاتا پھر اندھوں کی طرح، تجھے ہے پتہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ایک کہہ رہا ہے اصل جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے، جو بھی غلط ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب ہندا نے شہید کروایا تھا، وحشی نے قتل کیا تھا، تو ہندا نے دل نکلوایا تھا اور کو ٹکڑے کر کے کچا کلیجہ چبایا تھا، اور چبا کے تھوکا تھا، اور آپ کی کھوپڑی اتروا کر اس میں شراب پی تھی۔ جب ہندا نے اسے کلیجے کو چبایا تھا، دل کو، حضرت وحشی کے لایا ہوا، اور حضرت حمزہ حضور کے چچا ایسے شاندار مومن کامل، جی، تو اسے کوئی نور دکھا تھا اس میں؟ ایمان تھا نہیں صحابی میں؟ ارے ایمان تھا نہیں تو صحابی میں کیوں نہیں چمکا؟ ہندا چبا رہی کلیجے کو، کیوں نہیں چمکا؟ اس نے کیوں نہیں کہا ہوئے میں جب منہ میں چبا میرے تو کرانٹ سا لگ گیا، میں بڑا عجیب ایمان ہے، نور چمک رہا، کہیں نہیں چمکا؟ تو ان صحابی کو نور نہیں آیا، تیرے آ جائے گا، الا اللہ کی ضربیں لگا لگا کے دل کو منور کر رہا ہے، بات بنا رہا ہے دنیا بھر کی، یہ شیطان ساتھ آ کر تجھے گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء حمزہ، جی، جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں، ان کا تو کہیں بھی کلیجے میں نور نہ چمکا، منہ میں چبا رہی ہے وہ، کہیں بھی نور نہ چمکا، تو ان کی کیا ایمان نہیں تھا؟ شاندار ایمان تھا، شاندار ایمان تھا۔ ایمان کا ذکر سمجھانے کے لیے بہت دور بات پہنچ جائے گی، بات دور چلی جائے گی، بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ ایک تو ایسا ہو دن رات عبادت کرے، رات بھر جاگے، اور ایک قرآن پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو حقیر سمجھے، ان کو تکلیف پہنچائے اور بھی گناہ کرے، تو خوب سمجھ لو پہلا جنتی ہے اور دوزخ دوسرا۔
خدا تعالیٰ نفلوں کو نہیں دیکھتے۔ حدیث شریف میں ہے گناہوں سے پرہیز رکھنے کے برابر کسی عبادت کو نہ سمجھو۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور سے کسی نے ذکر کیا فلاں عورت بہت روزے رکھتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی ہے، ذرا جھگڑا ہو جا پھر دیکھو کیسے پلے پسار پسار کے تیرے سارے جوان رہتے میں رل جا، کیسے کیسے کوس نہیں دے رہی، جن اس کی اللہ نے سنی رہا بیٹھا یوں کر دے گا جیسے چاہ رہی۔ ہمارے یہاں کانزلے میں تھی ایک عورت، جب سے جھگڑا ہو جاتا تھا، جب تعلیم کرتی تھی بڑے جھوم جھوم کے ساری عورتوں کو رلاتی تھی، اور جب جھگڑا ہوتا تھا گھر والے سے تو بس ایسی ایسی کہا کرتی کھڑے کھڑے میں آگ لگ جائے۔ تو بیچاروں کا ظرف ہی ان کا عجیب تھا، سب سنتے تھے چپ کے باہر چلے جاتے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کسی نے ذکر کیا فلاں عورت بہت روزے رکھتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ جی پھر ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ عبادت نفل وغیرہ نہیں کرتی لیکن اپنے پڑوسیوں کو راحت پہنچاتی ہے، تکلیف نہیں دیتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میاں مٹھو؟ مکان بنا رہے ہیں اوپر چوبارہ، پڑوسی کا مکان سامنے آ رہا ہے، اس میں جنگلہ لگا رہے ہیں ہوا کے لیے کمرے میں، جب تم جنگلے میں بیٹھا کرو گے پڑوسی کے سارا گھر کا بے پردگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس نے تمہیں مسلمان نہیں سکھائی؟ کس نے تمہیں اجازت دی کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ جی قانون یہ ہے سڑک جاری بیچ میں، سڑک جاری تو بھی سڑک جا، اب جنگلے کو اوپر سرکا جو پڑوسی کی بے پردگی نہ ہو۔ کیا کہیں گے وہ جب بھی دیکھیں گے وہاں سامنے آ کے صحن میں بیٹھ کے بے تکلفی سے نہ روٹی کھا سکتے نہ سو سکتے، بلکہ یوں کہیں گے اللہ اس ظالم کو دور دفع کر دے، ان نے تو ایسا جنگلہ لگایا سامنے سے ہمارے سارے گھر کی بے پردگی ہو۔ اور اگر کہے اپنی دیوار اونچی کر لو، وہ دیوار اونچی کرو، اس کا بہت ہوتا بیچارہ کر لیتا۔ یہ ہے پڑوسی کو ستانا۔ تو آپ نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو حضور نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ آج کل ہمارے دیندار بھی دین کی وہ چیزیں لیتے ہیں جن کی ظاہری صورت نظر آتی ہو، یعنی جن عبادتوں میں کچھ کام کیا جاتا ہے اور جس کی ظاہری صورت نظر نہیں آتی، جیسے گناہوں کا چھوڑنا، تو اس کا خیال کم کرتے ہیں، حالانکہ اس میں نفس کا مکر ہے، کیونکہ جن عبادتوں میں کچھ کام کیا جاتا ہے ان سے لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت کام کرتے ہیں، اور گناہ چھوڑنے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلاً ایک آدمی ساری عمر کسی کی غیبت نہ کرے تو دوسروں کو پتہ بھی نہیں چل سکتا اس نے کیا کام کیا۔ یہی وجہ ہے آج کل وہ عبادتیں تو لوگ کرتے ہیں جن میں کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر گناہ کو نہیں چھوڑتے، اور اگر چھوڑا بھی تو بعض گناہوں کو اور یہ بھی نہ چھوڑنے ہی کے حکم میں ہے۔ مثلاً اگر ہم نے غیبت کو نہ چھوڑا اور گالی کو چھوڑ دیا تو یہ کیا چھوڑنا ہوا؟ گالی وغیرہ کو بھی ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس میں بدنامی کا اندیشہ ہے۔ کوئی کیا کہے گا حج جی اور یہ مولوی صاحب بھی گالیاں دے رہے ہیں، کیوں چھوڑی؟ ورنہ اگر اللہ کے خوف سے گالی چھوڑی ہوتی، سن لو، اگر اللہ کے خوف سے حافظ جی اور منشی جی ماسٹر جی حاجی جی خوف سے گالی چھوڑی ہوتی تو سب گناہ چھوڑ دینے چاہیے، غیبت بھی نہ ہوتی۔ ایک بات اور سنو کام کی، ایک بزرگ نماز جمعہ پڑھ کر روزانہ چلے جایا کرتے، سنت نہیں پڑھتے تھے۔ ایک آدمی تھا مخالف موافق سب کے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سنت بھی نہیں پڑھتے، اوروں کو بتائیں مسئلے اپنا پٹے تسلے۔ دلشاد آیا گا؟ آ گیا؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ سنت بغیر پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جمعہ پڑھے آگا سنت میں ہی پڑھتے۔ یہ نہیں سوچا ہو سکتا گھر پڑھ لیتے ہو؟ حکیم جی فروغ الرحمان جمعہ پڑھتے نکل جاتے تھے وہاں سے، اور جا کے مسجد میں اپنے وہاں جب سنت پڑھتے تھے، ہے نا۔
تو ہو سکتا ہے گھر پڑھ لیتے ہو۔ ایک دن وہ پیچھے لگا آج دیکھوں گا، یہ نماز پڑھتے ہی بھاگے یہاں سے نکلے، کیا کرے؟ تو ان بزرگ کو دیکھا، باہر گئے بازار میں، ایک کی دکان سے روٹی خریدی اور ایک کباب بنانے والے سے کباب خریدے۔ یہ ہے چٹپٹے مال۔ اچھا چلو، لے کے چلے وہ بزرگ تیز رفتاری سے، یہ پیچھے پیچھے فاصلے سے چلتا رہا، یہاں تک کہ جنگل میں ایک جھونپڑی دیکھی، اور جھونپڑی کا پلہ ہٹا کر کے اندر پہنچے۔ اس نے جھانک کے دیکھا تو ایک بزرگ بیچارے اپاہج سے پڑے ہوئے ہیں، اس میں کمزور بالکل لاغر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ گئے، سلام کیا، اور سلام کر کے لقمہ بنا بنا کر روٹی کا کباب کے ساتھ اس بڑے میاں کو کھلانا شروع کیا، اور پھر پانی وانی پلایا۔ پھر فرمایا بھائی صاحب آج وہاں لوگوں کی بھیڑ زیادہ تھی، مسجد میں نکلنے میں مجھے دیر ہو گئی، میں نے تو ابھی سنت بھی نہیں پڑھی، ہے، آپ کی وجہ سے مجھے آنا پڑا، بس مجھے معاف کر دیجو۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی چمکاوے، آخرت میں بھی چمکاوے۔ دیکھو کیسی دعا مل لی۔ کون سی تصویر پڑھ رہے تھے وہ؟ کون سی تصویر پڑھ رہے تھے؟ معلوم تھا ایک آدمی ایسا معذور، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہمارا جی چاہتا ہے چٹپٹی چیزوں کو، اس کا بھی جی چاہتا ہوگا، تو 8 دن میں شامی کباب لے کر اس سے روٹی کھلا دو، بیچارے کا جی خوش ہوگا، دل سے دعائیں نکلیں گی میرا بیڑا پار ہو۔ اب وہ آدمی جو تھا قدموں میں پڑ گیا، حضرت مجھے پتہ نہیں تھا آپ کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، میں تو بدگمان تھا کہ یہاں سے نکلتے جا کے اپنا گھر آرام کرتے ہوں گے، نماز بھی سنت بھی نہیں پڑھتے، اور آپ نے خود فرمایا آج مجھے آنے میں دیر ہوئی، ابھی تو میں نے سنت بھی نہیں پڑھی۔ پہلے ان کو کھانا کھلاتے، بعد میں جا کر سنت ادا فرماتے۔ کوئی تو خصلت دکھاؤ، گھر چھوڑ کر یہاں آتے ہو، کچھ لینے کے لیے آتے ہو، کچھ خصلت دکھاؤ اور اپنے اندر کوئی جوہر پیدا کرو۔ خالی پیے مریدی سے فائدہ کچھ نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی محنت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، ذکر کرو زور سے۔